السلام علیکم۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر شعیب رضا خان صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر NIOS ہیں۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں ہمارے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے اسٹوڈیو میں۔ جناب شعیب رضا خان صاحب سے ہم NIOS کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں دو امپورٹنٹ بورڈ ہیں جو نیشنل لیول پر ایجوکیشن کا کام کرتے ہیں۔ ایک ہے CBSE سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن، اور دوسرا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اوپن اسکولنگ۔ NIOS سیکنڈری سینئر سیکنڈری کورسز بھی کرواتا ہے۔ یہ دو امتحانات کرواتا ہے جو پاپولر ہیں، لیکن اس کے علاوہ گریڈ 3، گریڈ 5، گریڈ 8 کے بھی امتحانات ہوتے ہیں، اور بھی اوکیشنل کورسز کے امتحانات اور اوکیشنل کورسز NIOS کے ذریعے کروائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بورڈ ہے جس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اور وہ طلباء، وہ اسٹوڈنٹس، وہ نوجوان جو فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، آپ انہیں ایجوکیشن کی اسٹریم سے جوڑ سکتے ہیں۔ اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے اور NIOS کی تفصیلات بتانے کے لیے آج ہمارے پاس NIOS کے ایک اہم ذمہ دار شخصیت جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر شعیب رضا صاحب ہیں۔ ڈاکٹر شعیب رضا صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شعیب صاحب، پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو NIOS کا ایک ہلکا سا تعارف پیش کریں اور بتائیں کہ کیا ہے یہ، کیا آرگنائزیشن ہے، کیا کرتی ہے، اور عام جنتا کے لیے، عوام کے لیے اس میں کیا سہولتیں ہیں۔ بہت شکریہ تنویر صاحب، اور میں بتانا چاہوں گا کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ منسٹری آف ایجوکیشن جو وزارت تعلیم کے زیر نگرانی ہے، ایک آٹونومس باڈی ہے، خود مختار ادارہ ہے۔ یہ آپ نے جیسا خود ہی بتایا کہ ہندوستان میں دو ایسے بورڈ ہیں نیشنل لیول پر جو اسکولنگ تعلیم دینے کا کام کرتے ہیں۔ ایک CBSE ہے جو ریگولر سسٹم کے لیے کام کرتا ہے، اور ایک NIOS ہے جو ڈسٹینس ایجوکیشن موڈ میں کام کرتا ہے۔ دیکھیے، گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ محسوس کیا کہ ایسے بہت سے طالب علم ہیں جو نامساعد حالات کی بنا پر یا کسی وجہ سے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک ان کی تعلیم چھوٹ جاتی ہے۔ تو جو ایسے طالب علم ہیں جو کسی وجہ سے جن کی تعلیم چھوٹ جاتی ہے، ان کے لیے NIOS نے ایک بار یہ کیا کہ 1979 میں 10 سال تک جو ہے اس کو ایک تجربے کے طور پر شروع کیا گیا، اور یہ CBSE کے انڈر میں کام کرتا تھا۔ اس کا اس وقت نام تھا نیشنل اوپن اسکول۔ اس کے بعد 23 نومبر 1989 میں باقاعدہ طور پہ اس کو ایک خود مختار ادارہ بنا کے اور نیشنل اوپن اسکول کے نام سے اس کو شروع کیا گیا۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایسے طالب علم جو کسی وجہ سے تعلیم سے چھوٹے ہوئے، یا پھر بعد میں بہت بڑی تعداد میں ایسے طالب علم بھی آئے جو ڈراپ آؤٹ ہیں۔ جو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ طالب علم ہر طرح کے ہوتے ہیں، اور ایک تو بہت تیز ہوتے ہیں، ایک بیچ کے ہوتے ہیں، ایک سلو لرنر ہوتے ہیں۔ تو NIOS میں یہ کہ ایک بار داخلہ جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہو جاتا ہے، تو آپ چاہیں تو 1 سال میں 10ویں کر لیں، اور چاہیں تو 2 سال میں کریں، یا ایک ایک کر کے کریں، یا 5 سال میں کریں۔ اور اگر 5 سال میں بھی آپ نے یہ 5 مضامین نہیں کر پائے تو آپ کو دوبارہ سے ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ کو جو ہے تعلیم حاصل کرنا ہے، اور ایسے لوگ جو کسی وجہ سے تعلیم سے چھوٹتے ہیں، یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا یہ بہترین پروگرام ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا لارجسٹ اوپن اسکولنگ ہے NIOS جو کام کر رہا ہے۔ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ بنیادی تعلیم سے لے کے اسکولنگ تعلیم تک بچوں کو تعلیم دی جائے۔ بنیادی تعلیم میں جیسے 3ری، 5ویں اور 8ویں لیول پر اگر بچے تیار ہیں تو 3ری کا سیدھے امتحان دے سکتے ہیں، 5ویں کا دے سکتے ہیں، 8ویں کا دے سکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جیسے 10ویں کا دے سکتے ہیں۔
لیکن اگر ان کی تیاری نہیں ہے تو وہ تیاری کریں 1-2 سال اور پھر تیسری کا امتحان دیں. اسی طریقے سے چوتھی کی تیاری کریں, اسی طریقے سے چھٹی 7ویں کی تیاری کر کے 8ویں کا امتحان دے سکتے ہیں. ایسے ہی اگر 10ویں میں آتے ہیں تو 10ویں میں بھی 2 سال تیاری کر کے وہ 10ویں کا امتحان دے سکتے ہیں. نہیں تو سیدھے اگر ان میں صلاحیت ہے 10ویں کی تو وہ 10ویں کا امتحان دے سکتے ہیں, اور جو 10ویں پاس ہیں وہ 12ویں کا امتحان دے سکتے ہیں. بنیادی طور پر یہ ہے کہ اسکولنگ کرنے کے لیے جو ریگولر سسٹم سے کسی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں ان کو یہ کرنا ہے. شعیب صاحب ہمیں بتائیں کہ ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ, وہ اگر میٹرک پاس کرنا چاہتا ہے NIOS کے ذریعے تو اس کے لیے بیسک ایلیجبلٹی کنڈیشنز کیا ہیں, وہ کس طرح میٹرک پاس کر سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی طالب علم 12th پاس کرنا چاہتا ہے, کیونکہ یہ 2 پڑاؤ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں تعلیمی میدان میں, تو آپ بتائیں کہ میٹرک اور 12th اس میں داخلے کیسا ہوتا ہے, ایلیجبلٹی کیا ہے, پھر ایگزامینیشن کا کیا پیٹرن ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی طالب علم اگر 10ویں سے پہلے 8ویں تک کی صلاحیت رکھتا ہے خود سے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ کہیں سے اس کے پاس TC ہو یا کوئی اس نے اسکول سے پڑھا ہو یا نہیں پڑھا ہو. پڑھا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن نہیں پڑھا ہے اور پھر بھی کہیں بیچ میں اس کا چھوٹ گیا تو وہ سیدھے آ کے 10ویں میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی عمر 14 سال ہونی چاہیے. اگر 14 سال اس کی عمر نہیں ہے تو وہ 10ویں میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا. ایک تو بنیادی شرط یہی ہے, باقی وہ کسی بھی میڈیم میں داخلہ لے سکتا ہے. اور اردو میں 10ویں کے لیے 14 سال ہونا چاہیے. اور کسی اسکول جانا اس کے لیے ضروری ہے یا بنا اسکول گئے ڈائریکٹ وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے؟ ڈائریکٹ لے سکتا ہے. اس نے کہیں پڑھائی اگر پڑھی ہے تو ٹھیک, نہیں پڑھی ہے تو ٹھیک, لیکن اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے تو فارم میں ایک انڈرٹیکنگ ہوتی ہے, وہ اس کو سائن کرنا ہوتا ہے. یہ اس کو خود طے کرنا ہے کہ میں 10ویں کر لوں گا, تو یہ اس کو فارم بھرے. اس کو میڈیم میں آزادی ہے, انگریزی میڈیم میں, ہندی میڈیم میں, اردو میڈیم جو کہ نیشنل لیول پر ہیں. باقی جو ریجنل میڈیم ہیں وہ بھی ہیں, چاہے ملیالم ہو یا تیلگو ہو یا مراٹھی ہو. اس میڈیم کا بھی طالب علم اگر اپنے اپنے اسٹیٹ میں داخلہ لینا چاہتا تو لے سکتا ہے. اب 12ویں کرنا ہے, اب 12ویں کرنا ہے تو 12ویں کے لیے تو کسی بھی بورڈ میں 10ویں ہونا ضروری ہے ہی. یہ نہیں کہ ڈائریکٹ وہ آئے اور 12ویں کر دے. تو 10ویں پاس اگر ہے کوئی طالب علم تو وہ 12ویں کر سکتا ہے. ایک اور بات, 10ویں اور 12ویں کرنے کے لیے 14 سال کے بعد کوئی عمر کی قید نہیں ہے. کسی بھی عمر کا طالب علم یا طالبہ جو ہے وہ 10ویں 12ویں کر سکتا ہے, چاہے اس کی عمر 80 سال ہو, 90 سال ہو, 75 سال ہو. ایسے بہت سے NIOS میں ریکارڈ ہیں کہ 80 سال, 75 سال, 79 ایئرس کے لوگوں نے NIOS سے 10ویں کیا ہے اور 12ویں کیا ہے. تو یہ تو کوئی ایسی خاص شرط نہیں ہے. جی, ایگزامینیشن کا پیٹرن کیا ہوتا ہے شعیب صاحب؟ ایگزامینیشن کہاں ہوتے ہیں اور سال میں کتنے دفعہ ہوتے ہیں؟ اگر کوئی طالب علم فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ جی دیکھیے, ایگزامینیشن کا تو یہ ہے کہ جو بھی طالب علم داخلہ لیتا ہے NIOS میں, ایک تو آج کل آن لائن داخلہ ہو رہا ہے. آپ تو NIOS.ac.in سائٹ پر جا کے وہ آن لائن ایڈمیشن لے گا, اور ہر اسٹیٹ میں NIOS کے اسٹڈی سینٹر ہیں. تو جس اسٹیٹ سے وہ داخلہ لے رہا ہے یا جس ڈسٹرکٹ سے وہ داخلہ لے رہا ہے تو اس میں اس کا نام درج ہو جائے گا NIOS کے ذریعے. اس کے بعد وہاں پر اس اسٹڈی سینٹر پہ پرسنل کانٹیکٹ پروگرام ہوتے ہیں جو کہ چھٹی کے دنوں میں ہوتے ہیں. اگر طالب علم چاہتا ہے کہ اس کو فرصت ملتی ہے جا کے وہ وہاں پر PCP لے سکتا ہے. ٹیوٹر مارک اسائنمنٹ ہوتے ہیں جو 20 نمبر کا ہوتا ہے. وہ ٹیوٹر مارک اسائنمنٹ بھی ابھی تک جو ہے نیم بنا ہوا تھا وہ اسٹڈی سینٹر پہ جمع ہوتا تھا, لیکن ابھی نیکسٹ جو ابھی ایڈمیشن ہو رہا ہے اس کو بھی NIOS نے آن لائن کر دیا ہے. اب آن لائن ہی اس کے جو ٹیوٹر مارک اسائنمنٹ ہیں جمع ہوں گے. چیک اسے وہ اسٹڈی سینٹر ہی کرائے گا. تو یہ یاد رکھیں طالب علم TA میں ضرور دیں, ٹیوٹر مارک اسائنمنٹ ضرور دیں. اس میں پیپر بنا ہوا ہوتا ہے, بچوں کو مل جاتا ہے, جو کہ NIOS کی سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا TA میں کر کے, جو اس نے مضامین منتخب کیے ہیں. اب آتے ہیں تھیوری کی طرف. تو تھیوری میں بھی یہ ہے کہ
جو اس کا سال میں 2 بار امتحان ہوتے ہیں، اپریل مئی اور اکتوبر نومبر. طالب علم کی جیسے جیسے تیاری ہے، آزادی ہے، وہ اپنی تیاری کر کے چاہیں تو 5 مضامین کا امتحان ایک بار اور چاہیں تو ایک ایک کر کے دے دے. لیکن یاد رکھے جو 10ویں میں جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے وہ کیونکہ سال میں 2 بار امتحان ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں 6 مہینے میں 5 پیپر دے دوں گا. نہیں، آپ شروع کے 6 مہینے میں 4 پیپر تک دے سکتے ہیں، لیکن 5واں پیپر جب ہوگا امتحان ہوگا تبھی دے سکتے ہیں. 12ویں میں بھی دھیان رکھیں کہ جو 10ویں جس نے ابھی کیا ہے اور اس کا گیپ نہیں ہے، 1-2 سال میں 12ویں ہوگا. لیکن اگر کوئی طالب علم 10ویں کر کے آیا ہوا ہے اور گیپ ہے 1 سال 2 سال، وہ سیدھے آ کے 12ویں کا امتحان دے سکتا ہے. اور شعیب صاحب، 10ویں اور 12ویں طالب علم اسٹوڈنٹ نے NIOS سے پاس کر لیا. ایک بہت بڑا مت اور غلط فہمی یہ ہے کہ NIOS کی سرٹیفکیٹ وہ مانیتا پراپت نہیں ہے، اس کو گورنمنٹ ریکگنائز نہیں کرتی، وہ نیٹ کا ایگزام نہیں لکھ سکتا، وہ JEE کا ایگزام نہیں لکھ سکتا، وہ کسی یونیورسٹی میں جا کر UG میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا. اس طرح کی باتیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، آپ آفیشیل ورشن ہمارے ناظرین کو بتائیں. اصل میں یہ باتیں اب میرے خیال سے شاید اتنی نہیں ہوتی ہوں جو پہلے ہوتی تھی. NIOS خود میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ وزارت تعلیم یعنی منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر میں ہے، ایک خود مختار ادارہ ضرور ہے. اور اس وقت جتنا زور منسٹری آف ایجوکیشن کا اور ہمارے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب کا ہے تعلیم پر، اس میں زیادہ تر کوشش ہے کہ NIOS کے ذریعے طالب علموں کو پڑھایا جائے. آپ دیکھیے کہ کووڈ کے زمانے میں کئی لاکھ طالب علموں کو آن لائن کلاسیں کرائی گئیں NIOS کے ذریعے. 5-6 چینل تھے، لاکھوں طالب علموں نے یہاں سے آن لائن کلاسیں کی ہیں. یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اس کی مانیتا نہیں ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. جیسے یہ تو خود گورنمنٹ آف انڈیا کا پروگرام ہے. دوسری بات، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سرٹیفکیٹ کو نہیں مانوں گا، اس کے لیے ہمارے یہاں گریوینس سیل ہے پورا. آپ وہاں آ کے شکایت کریے، لکھ کے شکایت کریے، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے. دوسرے ابھی DLED ایک پروگرام تھا جو گورنمنٹ آف انڈیا نے NIOS کو دیا. ایسے ٹیچر جو پرماننٹ تھے اور انٹرینڈ تھے، تقریباً 18 لاکھ ٹیچروں کا اس میں ایڈمیشن ہوا. اور پھر NIOS نے انٹرینڈ ٹیچر کو ٹرین کر کے تقریباً شاید 16 لاکھ ٹیچر کو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. تو اس کی اہمیت ویسی کی ویسی ہے. ہاں، ایک زمانے میں 5-6 سال پہلے تک نیٹ اسے نہیں مانتا تھا. نیٹ نے بھی اس کو مانیتا دے دی ہے. اور کوئی بھی کسی قسم کا کسی یونیورسٹی میں کسی بورڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. ایک لیکن بات ضرور یاد رکھیں، اس کا پراسپیکٹس پڑھ لیں، اس کے قانون پڑھ لیں. جن بورڈوں نے، جن یونیورسٹیز نے اپنی اپنی شرطیں تھوڑی بہت لگائی ہیں، اس کو ضرور پڑھیں. سب جیسے کہ سبجیکٹ کی شرط ہوتی ہے. کوئی کسی بورڈ نے ہو سکتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں 5 سبجیکٹ میں آپ پاس کر سکتے ہیں، تو کسی بورڈ نے کہا ہو کہ میں تو 7 سبجیکٹ میرے ہوں گے تب میں 11ویں میں آپ کا ایڈمیشن لوں گا. یا کسی بورڈ نے یہ شرط لگا رکھی ہو آپ کے پاس انگریزی ہونا چاہیے ان 5 مضامین میں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی شرطیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو پڑھ لیں. کمبینیشن بھی ضرور ہمارے طالب علم، ہمارے یہاں تو آزادی ہے ہسٹری کے ساتھ کیمسٹری پڑھنے کی، لیکن جب بھی آپ پڑھیں تو ایسے کمبینیشن، اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں، نیٹ میں جانا چاہتے ہیں تو فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھیے. اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو فزکس کیمسٹری میتھ پڑھیے. یہ آپ کے اوپر ہے. ہمارے یہاں آزادی ہے. زبان جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے. ایک پڑھنی پڑے گی آپ کو 5 میں یا 7 میں. ہاں، اضافی زبان آپ لے سکتے ہیں، 5 میں 2 لے سکتے ہیں، اور اضافے کے طور پہ 2 زبانیں اور لے سکتے ہیں. آپ چاہیں تو 6واں 7واں سبجیکٹ، نہ صرف زبان، کوئی اور سبجیکٹ بھی لے سکتے ہیں. ایک چیز اور بتا دوں، کوئی طالب علم ہے جس نے پہلے سے 10ویں 12ویں کیا ہوا ہے، لیکن اس کو کہیں کسی مضمون کی ضرورت پڑتی ہے اپنے آفس میں یا کہیں کچھ دکھانے کے لیے نوکری میں، وہ 10ویں میں اس سبجیکٹ کو ایک سبجیکٹ کے طور پر ایڈمیشن لے کے بھی وہ امتحان دے سکتا ہے. یہاں تک کہ 1 سے لے کے 4 سبجیکٹ تک کا وہ امتحان دے سکتا ہے. اس کو مارک شیٹ ملے گی، سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، چونکہ آلریڈی سرٹیفکیٹ وہ حاصل کر چکا ہے. جس بچے نے نہیں کیا ہے اس کو حاصل کرنا ہے. تو بہت سمپل طریقہ ہے. اور یہ ذہن سے قطعی نکال دیں ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں کہ اس کی مانیتا نہیں ہے. اس کی 100
100% मान्यता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का के ज़ेर निगरानी चलता है। शुएब साहब, NIOS के ज़रिए किस तरह ड्रॉप आउट बच्चे जो तालीम से मुनक़ता हो गए हैं, मैट्रिक में वो डिसकंटिन्यू कर दिए, अपने आप को उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, एक कैटेगरी वो है। दूसरी कैटेगरी जिन्होंने हिफ्ज़ किया है, कभी किसी स्कूल की वो दहलीज तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि कभी कोई स्कूल अटेंड नहीं किया, ये दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी उलमाए कराम की है, अरबी मदारिस हैं, दीनी मदारिस हैं, यहाँ से इन्होंने कोर्सेज़ किए। ये 3 कैटेगरी के लोग किस तरह NIOS से फ़ायदा उठा सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो मैंने बोला कि ड्रॉप आउट ये वही हैं जो किसी वजह से या तो स्लो लर्नर हैं या वक्त मुकर्ररा पे, चूँकि रेगुलर सिस्टम में दाखिला होता है, वक्त मुकर्ररा पे इम्तिहान होता है, तो ऐसे तालिब इल्म जो किसी वजह से रेगुलर सिस्टम में फ़िट नहीं है, वो सीधे आके NIOS से डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, जो ऑनलाइन एडमिशन होता है 5 मज़ामीन के साथ। और ऐसे तालिब इल्म जो अभी अभी इम्तिहान दिया उन्होंने और वो फ़ेल हो गए, तो NIOS में फ़ेल का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो जब एक बार एडमिशन ले लेता है तालिब इल्म और अगर वो 5 मज़ामीन या 7 मज़ामीन में से इम्तिहान पास नहीं कर पाता है तो हम लिखते हैं SYC का मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, और जब तक ये इम्तिहान वो देता रहे जब तक कि पास न कर ले। पास किए हुए मज़ामीन उसके जमा होते रहते हैं। जिस दिन 5 मज़ामीन वो पास कर लेता है उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब बात करते हैं ऐसे तालिब इल्मों की जो मदारिस के हैं। मदारिस के तालिब इल्म भी देखिए, मदारिस के ज़्यादातर तालिब इल्म हमारे उर्दू जानते हैं, उर्दू ज़बान, चूँकि NIOS में उर्दू मीडियम में भी कोर्स है और मदारिस के तालिब इल्मों को नज़र में रख के अरबी पर्शियन भी यहाँ पर शुरू की गई है। तो हमारे जो मदारिस के तालिब इल्म हैं 2 ज़बानें अरबी उर्दू ले सकते हैं, बाकी के 3 मज़ामीन और ले सकते हैं या 5 मज़ामीन, और उर्दू मीडियम में उनका न सिर्फ दाखिला होगा, उनको किताबें उर्दू मीडियम में मिलेंगी, उर्दू मीडियम में इम्तिहान भी होगा। अभी बहुत बड़ी तादाद में जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए मदारिस के तालिब इल्मों को पढ़ाया जा रहा है। तकरीबन 3-3.5 हज़ार तालिब इल्मों का एडमिशन हो चुका है, जिसमें से अभी 2,500 के करीब तालिब इल्म इस वाले अप्रैल मई वाले में इम्तिहान दे रहे हैं 10वीं का। और ये बहुत बड़ी तादाद में बेदारी आई है मदारिस में, और मदारिस के तालिब इल्म हों या कोई भी तालिब इल्म हो, अपनी सहूलत के हिसाब से जिस ज़बान में जिस मीडियम में उसको आसानी है, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, उर्दू में, मलयालम में, रीजनल जो भी लैंग्वेज जहाँ जहाँ प्रोग्राम NIOS के हैं वो तालीम हासिल कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि अपने काम को करके तालीम हासिल कर सकता है। ख़ास तौर से हमारे हुफ़ाज़ या जो मदारिस के तालिब इल्म हैं, उनकी जो दीनी तालीम चलती है उसको जारी रखते हुए वो NIOS से जो मॉडर्न या जदीद तालीम है उसको वो कर सकते हैं आसानी से, ताकि जब वो अपनी इस तालीम को कंप्लीट करके आगे जाना चाहें और नौकरी में या पढ़ाई में या कोई डिप्लोमा या किसी तरह के कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आसानी से उनके पास 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट होगा, उन्हें कहीं भी एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर शुएब रज़ा साहब से सुना कि किस तरह उलमा इकराम हुफ़ाज़ NIOS की इस स्कीम से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और किस तरह वो 10वीं और 12वीं के इम्तहानात को लिख कर आगे अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। NIOS से 12वीं पास करने के बाद आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, MBBS कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, और किसी भी तरह की ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद UGC एग्ज़ाम लिख सकते हैं, IAS IPS बन सकते हैं। अगर हमारे इस प्रोग्राम को हुफ़ाज़ और उलमा देख रहे हैं या उनसे कनेक्टेड लोग देख रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं कि NIOS के ज़रिए 10th और 12th एग्ज़ामिनेशन पास करें, तो आप हमसे रब्ता करें, शाहीन कॉलेज से रब्ता करें, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से रब्ता करें, जिनके डिटेल स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम आपकी मदद करेंगे और हम आपकी तालीम को आगे जारी रखने में इंशाअल्लाह भरपूर ताउन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे NIOS के ज़रिए एक नई स्कीम का आगाज़ हुआ है जिसे हम वोकेशनल कोर्सेज़ कहते हैं।
یعنی آپ کے اندر اسکل پیدا کرنے والے کورسز، بالخصوص میڈیکل سیکٹر میں ان کورسز کے بارے میں شعیب رضا صاحب آپ کو بتائیں گے۔ ضرور دیکھیے دوسرا ویڈیو اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ بہت بہت شکریہ۔